أصحابه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنے والے احباب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 ستمبر کو میں نے بیان کرنا تھا، لیکن باوجود 15 ستمبر کو بات شروع ہو رہی ہے. اصل میں اگر میری یہ گزارش
آپ کے ہاں قابل التفات سمجھی جائے تو میں عرض کروں گا کہ ایک کے بجائے 2 راتوں کا پروگرام تشکیل دے دیا کریں تاکہ پھر بیان میں تشنگی نہ رہے. اب ہمارے شاہ صاحب نے بحمداللہ بات تو اپنی مرضی کے مطابق پوری فرمائی، لیکن مجھے کرسی سے اٹھاتے بٹھاتے رہے. آج بہرحال 14 ستمبر 1992 تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. توحید و سنت کی اشاعت کے لیے کام کرنے والی جمعیت کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ترتیب دی گئی ہے، جس میں سیرت سرور کائنات کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر علماء کی باتیں سماعت فرمائیں. میں سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس گوشے پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم زیر بحث آتا ہے. جیسا کہ اہل نظر جانتے ہیں، جہاں ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی ہوئی. جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسکراہٹیں لائی ہے، وہاں اسی مہینہ کے شب و روز میں امت مسلمہ کی آنکھوں میں آنسو کا بھی سیلاب امڈ آیا. اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، نہ اس میں کسی غم پہ ماتم کی اجازت ہے اور نہ اس میں کسی خوشی پہ جشن کی اجازت ہے. یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کی ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. اسلام کی ڈکشنری میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے. حد ہو گئی کہ یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں. یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں اور حد ہو گئی کہ غیر عربی ہیں، مجوسی زبان میں. پوچھیے علماء کرام. یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ اسلام کے تصورات کی کوئی نمائندگی کر رہی ہے، اصطلاح پہ نہیں. تصورات تو بہت دور کی بات ہے، اسلامک لینگویج سے بھی نہیں، اسلام کی زبان سے بھی نہیں. جشن عربی نہیں، ماتم عربی نہیں. اس لیے جب تک اللہ کے سچے رسول کے سچے عشاق کا دور رہا، نہ ان میں کوئی جشن تھا نہ ان میں کوئی ماتم تھا. وہ خوشیوں میں شکر کرتے رہے اور غموں میں صبر کرتے. شکر اسلامی اصطلاح ہے اور صبر اسلامی اصطلاح ہے. اس لیے یہ دونوں عربی سے ہیں، شکر بھی اور صبر بھی. چوری چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن پکڑی جاتی ہے.
طریقہ واردات کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو پکڑا جاتا ہے. اس لیے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن میں بھی تو یہاں بہت دیر بعد آیا. ابھی ہم بیٹھے تھے. اصل بات یہ کہ میں یہاں بہت دیر بعد آیا ہوں، لیکن اس موضوع سے میں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوا ہوں. قسم کھا سکتا ہوں. اس سے پوچھو، یہ میرا صدر بنا بیٹھا، اس سے پوچھو. یہ انگلینڈ جاتا ہے، اس سے پوچھو میری وہاں کی کانفرنسوں کی موضوعات کیا ہوتے ہیں، میرے بیانات کیا ہوتے ہیں. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کون آتا ہے کون جاتا ہے، سیاسی موسم بدلتے رہتے ہیں. کچھ لوگ نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ اوپر آ جاتے ہیں، پھر اوپر والے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے اوپر آ جاتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ فرد سے لے کر قوم تک سب کی بقا کی اور سلامتی کا جو راز ہے وہ توحید و سنت سے وابستگی ہے. توحید و سنت سے وابستگی میں اگر ذرا سا ذوق آیا، توحید و سنت سے وابستگی میں ذرا سی علالت آئی نا، تو کوئی کل سی بھی نہیں رہے گی. کوئی کل سی بھی نہیں رہے گی. بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خاکم بدہن شاید بہت کچھ ہونے والا ہے. ایک کو چھوڑ کر کئی ایک کا دامن پکڑ کے دیکھ لیا، مزہ بھی چکھ لیا. وہ قومیں بھی بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو فطرت کی تنبیہ سے سبق حاصل کرتی ہیں اور اپنا زاویہ درست کر لیتی ہیں. لیکن کچھ بنی اسرائیل جیسی بھی ہوتی ہیں، کچھ بنی اسرائیل جیسی بھی ہوتی ہیں. یہاں دیر سے آیا ہوں، لیکن دنیا کے جس کونے میں بھی میں گیا ہوں موضوع کو نہیں چھوڑا. کون خوش ہوتا ہے، کون ناراض ہوتا ہے، کون مجھے زندہ باد کہتا ہے، کون مردہ باد کہتا ہے، کون آنکھوں میں جگہ دیتا ہے، کون پاؤں میں روندنا چاہتا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے طبیعت بھی میری آج خراب ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں. اور آج میں بتا رہا تھا دوستوں سے، ہاں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن کریم نام ہی اسی حقیقت کا ہے، یہ بیماروں کو صحت مند بناتا ہے. بڑے بڑے بیماروں کو اس نے صحت مند کیا. ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، کچھ ویسے جسمانی طور پر. اور پھر آج کے دن یہاں میرا حاضر ہونا بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے، ہمارا جو میڈیا ہے وہ چیخ رہا تھا کہ ملتان ڈوب رہا ہے، خطرے میں ہے. تو میں کراچی سے ملتان چلا گیا. شہر میں عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے، مکان خالی ہو رہے ہیں اور سامان چھتوں پہ، اور لوگ قلعے پہ چلے گئے. تو جب میں صبح روانہ ہونے لگا تو میرے بچوں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ لوگ ہم سے اچھے. میں نے کہا میں ان لوگوں کے لیے نہیں جا رہا ہوں، ایک مسئلے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ مسئلہ جو ہے نا وہ ساری کائنات سے اچھا ہے. اس لیے علالت اور نقاہت کے باوجود میں کچھ کہوں گا، اور آپ بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے. یہ آیت کریمہ جو آج کی گفتگو کی بنیاد ہے، جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں نازل ہونے والی آیت کریمہ ہے. حجۃ الوداع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، اور مسلمان پر صرف ایک حج فرض ہے. باقی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، رزق میں وسعت دی ہے، تو اسے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجیے. ہر سال حج کے لیے چلے جانا یہ نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے، لیکن دکھی انسانوں کی خدمت کرنا فرائض میں سے ہے.
لیکن کچھ لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے نا ہار ڈالنے کی، کہ ہر سال ہم ادھر سے ہو کے آئیں اور پھر ہار بھی ہمارے گلے میں ڈالے جائیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ایک حج فرض ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کی بشارت دی ہے امت مسلمہ کو. حلقہ رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. فرق مسرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں چمک اٹھی. ہر شخص نے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک کہا. لیکن خوشی راحت اور مسرت کے اس ماحول میں ایک روشن ضمیر اشکبار ہو گیا. ایک دیدہ ور کی آنکھیں چھلک پڑی. اور صدر محترم وہ رونے والا کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اسے چھوڑ دیا جاتا کہ روتا ہے یا ہنستا ہے اسے اس کی حال پہ چھوڑ دو. مگر وہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں جس کے آنسو بھی معیار ہیں. مکتب مصطفی کا مستند معتمد اور نمائندہ کردار بادشاہ صدق و وفا منبع جود و سخا طے کرے عزم و یقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ. اہل نظر جمع ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ گریہ پوچھی کہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. آج تو خوشی کا دن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دین کی تکمیل نعمتوں کے اتمام اور ہماری زندگی کے لیے اسلام کا انتخاب ضابطہ حیات کے طور پر یہ سب خوشی کی باتیں ہیں. اس پر میں بھی خوش ہوں. لیکن جس تصور نے مجھے گھائل کیا جس احساس نے مجھے رلا دیا شاید تمہارا فکر وہاں تک نہیں پہنچا. اصل میں یہی تو وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا. جب یہ اہداف مکمل ہو گئے تو اب دل کی دھڑکن کا کیا کروں. ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تب جا کے حلقہ رسالت کو یہ اندازہ ہوا کہ ابو بکر کے فکر کی پہنچ کہاں تک ہے, اس کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے. پھر صدیق اکبر اس دن بھی رو دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے علالت کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا. بخار کی حدت تھی اور شدت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں. ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے اور طبیعت میں راحت آئی, مزاج میں سکون آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اصل میں حجۃ الوداع کے تفصیلی خطبے کا اختصار یا تلخیص تھی. وہاں جو بات تفصیل کے ساتھ کہی گئی تھی اس خطبے میں اسے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. انسانی حقوق کی بات کی, مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا. اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا. اگر امت میں سے مجھے کسی کو خلیل بنا لینے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر, تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا. لیکن اسلامی اخوت و مودت پہ انحصار کرتا ہوں. اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا, ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا. اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند کرتے ہو. دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں تو ہو, دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں ہو, لیکن یہاں کبھی کبھی آنسوؤں سے واسطہ پڑتا ہے, کبھی دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے, آزمائشوں سے. جب ہمارے جوار رحمت میں مستقلاً آ جاؤ گے تو وہاں آنسو دکھوں اور غموں کا کوئی گزر نہیں. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی. اگر دنیا میں رہنا پسند کرو تو ہم تمہاری دنیاوی زندگی میں اضافہ کرتے جائیں آپ کی خواہش کے مطابق, اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو تیاری فرمائیے.
صحابہ نے عرض کیا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند فرمایا. جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا، حلقہ رسالت میں صحابہ نے بھی سبحان اللہ کہا، لیکن وہ دیدہ ور پھر رو دیا. صدیق اکبر کی آنکھیں پھر چھلک پڑی. پھر صحابہ ارد جمع ہو گئے. عرض کیا ابو بکر یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، آپ کیوں روتے؟ فرمایا یہ اللہ کے جس بندے کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں، میرا محبوب ہے. وہ صراحتاً شاید اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم یہ صدمہ برداشت نہ کر پاؤ، لیکن میں اس اشارے کو سمجھتا ہوں، میں اس کنایے کو سمجھتا ہوں. صدر محترم ارباب علم و دانش، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، وہ ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کنارے پہ رو دیتا، وہ ابو بکر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے پہ رو دیتا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب رحمت عالم کی وفات ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، تو اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اس روز ابو بکر کے جذبات میں استحکام نہ رہتا، وفات نبوی کے روز اگر ابو بکر کے فکر میں استحکام نہ رہتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ ہوتی. وہ دن کوئی معمولی دن تو نہیں تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مدینہ کے در و دیوار سوگوار ہیں، فضائیں اشکبار ہیں، حسنین کی آہیں سینوں کو شک کیے جاتی ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علی ایام سرن لیالیا، میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، یہ اندھیروں میں ڈوب جائے. اور فاروق اعظم کے اضطراب کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے گھومتے ہیں، لوگوں کے ہونٹوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ ان محمدن قد مات. فرماتے تھے اگر کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا سر اڑا دوں گا. عجیب کیفیت ہے امت مسلمہ کی کہ اتنے میں ترجمان نبوت صدیق اکبر آ گئے. بہت سوچ کے اور ٹھہر کے بول رہا ہوں کہ آپ کچھ لے جا سکیں. جو عرض کر رہا ہوں آج اس کو اترنے دیجئے دل و نگاہ کی گہرائیوں. ترجمان رسالت صدیق اکبر آیا. چونکہ آخری شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون میں گزری تھی، طبیعت میں راحت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صحابہ سے، بالخصوص صدیق اکبر سے، کہ تم کئی راتوں سے جاگ رہے ہو، گھروں کو جاؤ. وہ افاقت الموت ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے حجرہ میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. حجرہ عائشہ صدیقہ میں قدم رکھا تو وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے آئے میرے نبی، آئے میرے رسول، آئے میرے دوست. ہو گئی نا وہ بات، ہو گئی نا وہ بات جس کا خطرہ دل کئی روز سے دھڑکتا تھا، تھی اسی حادثے کی تیاری. دل کئی روز سے دھڑکتا تھا کہ اسی حادثے کی تیاری. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ چادر تنی تھی، چادر تنی تھی لیکن ملاحت تھمی تھی. وہ ایک آمد کا مرحلہ تھا، یہ روانگی کا مرحلہ ہے. اور عجیب اتفاق ہے جب تشریف لائے تھے تو اس مرحلے پہ بھی چادر تنی تھی.
جسے حلیمہ سعدیہ نے دیکھا. شاہ جی فرمایا کرتے تھے، شاہ اللہ بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے، حسان بن ثابت نے بعد میں ان تاثرات کو منظوم کیا ہوگا، لیکن حلیمہ کا تاثر اس وقت یہی تھا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین کوئی بچہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنم دیا، سب کو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق بنایا اور تجھے تو تیری مرضی کے مطابق سجایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، جبین اطہر کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، صدیق کا فرسٹ امپریشن سنیے، فرماتے ہیں کہ تحیم و میتا، موت دنیا کے سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرا محبوب تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور پھر ارشاد ہوا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ سن کے آئے تھے. کہا جا رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سکتے میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان پر کون پختہ رہتا ہے. فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں. یہ قانون فطرت تھا جو لاگو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی، باہر آئے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے. صدر محترم اس لیے کہ ابو بکر کی بات اس امت میں حرف آخر ہے. نبی کے بعد ابو بکر کی بات اس امت میں اس کی کوئی تعبیر نہیں. پورا مدینہ جمع، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں، انہیں ذرا قریب کیا. ابن خطاب آپ ذرا قریب آ جائے. پھر خطبہ مسنونہ پڑھا، اور خطبہ مسنونہ کے بعد پھر فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه، ان اللہ عمر محمدا. ذرا عشق و مستی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کہیے کہ سستی، غفلت، کاہلی سب چلی جائے. ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی عطا کی اور جب تک چاہا باقی رکھا. ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. 4 اہداف بیان کیے صدیق اکبر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. اللہ نے جب تک چاہا اپنے محبوب کو دنیا میں باقی رکھا، اور اس دنیاوی زندگی کے لمحات میں اللہ کے محبوب نے ان اہداف پر زندگی گزاری. اقامت دین، اظہار و اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ. تعویذ گنڈا نہیں بیچا، مریدوں کی جیبیں صاف نہیں کی، طریقت اور روحانیت کے لبادے میں سادہ لو مسلمانوں سے نذرانے نہیں بٹورے، جائیدادیں نہیں بنائیں. حتی اقام دین
اچھا اب یہ بتا دوں کہ یہ دین کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام. تو پوچھوں دین کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت کے لیے مجھے ایک اور خطبے کا سہارا لینا ہوگا، ایک اور خطبہ بیان کرنا ہوگا. سورہ یوسف میں یوسف حسین کا خطبہ قرآن کریم نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. مصر کی جیل میں سیدنا یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی آئے. دونوں پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، چونکہ دونوں شاہی دربار کے کارندے تھے. ایک ساقی تھا شاہی میخانے کا اور ایک طباخی وہ باورچی تھا، کک تھا. دونوں کا الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی. یہاں جیل میں بھیجے گئے اور اب جیل میں انہوں نے خواب دیکھ لیا. قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سیدنا یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے، تعبیر بتائیے. ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ رہے ہیں. آپ کے چہرے میں ہمیں احسان کی روشنی نظر آتی ہے، آپ ہمیں محسن معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے. جناب یوسف نے دیکھا مطلب پڑ گیا ہے، انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی. اور آپ جانتے ہیں راولپنڈی کے روشن ضمیروں صاحب الغرض مجنون، جب انسان کو مطلب ہو کسی سے، غرض ہو کسی سے، تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے. یوسف نے سوچا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، اب جو بھی کہوں توجہ سے سنیں گے، تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. ہاں اٹھاتے ہیں یار لوگ بھی. کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور جائے کسی گدی نشین کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، وہ دیکھتا ہے پھنس گیا ہے مصیبت میں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پہلے نذرانہ بٹورتا ہے، جیب خالی کرتا ہے، پھر کوئی تعویذ واویز لکھ کے دے دیتا ہے. لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں. جب دیکھا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، غرض پڑ گئی ہے، بات میری توجہ سے سنیں گے، تو سوچ لیا، فیصلہ کر لیا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ موقع ہے کہ میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی توحید اتار دوں. فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں، کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اب آپ نے سوچ لیا ہوگا، میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ جزاکم اللہ. اور تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے. میں جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو آنے والے زمانے کے متعلق میری زبان سے کچھ سن کر کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ بہہ جائیں اور یہ نہ سمجھنے لگو کہ یوسف کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ آنے والے زمانے کی باتیں انسان بھی جانتا ہے،
نبی بھی جانتا ہے، یہ پہلے وضاحت کر دی نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو عقیدے میں کتنا محتاط اور حساس ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے ہاں عقیدہ کاروبار نہیں ہوتا، پروفیشن نہیں ہوتا، عاقبت کی نجات کا معیار ہوتا ہے اور اللہ سے وفا کا معیار ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو وہ میرے علم غیب کی وجہ سے نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ آنے والے حالات کو وہی جانتا ہے، عالم ما کان وما یکون بس وہی ہے۔ پھر اب تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، تعبیر بعد میں، تبلیغ۔ امسٹرڈم سے ہم آ رہے تھے، جہاز میں جب کھانا رکھا گیا تو میرے ساتھ کچھ تبلیغی بھائی بھی آ رہے تھے۔ اب جہاز کا عملہ کھانا رکھ رہا ہے میزوں پر، وہ تبلیغی دوست اٹھ کھڑے ہوئے، جو بھی انہیں مسافر معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پاس جا کے کہنے لگے کھانا تو آپ کھائیں گے ہی، بسم اللہ پڑھ لیجئے تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی دوستوں۔ بس یہ کہا اور اگلے کے پاس، یہ کہا اور اگلے کے پاس۔ آپ یقین فرمائیے میں نے اندازہ کیا کہ جہاز کا وہ عملہ اتنی تنظیح سے اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ہمارے دوست تبلیغ کی ڈیوٹی ذمہ داری سے ادا کر گئے کہ کھانا تو آپ کھائیں گے ہی صحیح، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے گی بس دوستوں اور بزرگ۔ تو سیدنا یوسف نے بھی فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جیل سے باہر میں گمراہ قوم چھوڑ کے آئے ہوں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں۔ اب وہ دو نوجوان سوچنے لگے یہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ کون تھے، کس گدی کے گدی نشین تھے، کس دربار کے نمائندے تھے؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں ہوتی، ہماری پہچان تو یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں، کسی جھنڈی یا سرکار سے نہیں، ہماری پہچان براہیمی جنس اور براہیمی ذریت کی پہچان یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ جی آپ موحد ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتے؟ جی ہاں، تو پھر آپ تو بڑے باکمال لوگ ہوئے۔ فرمایا نا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے۔ اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی وفا کے معیار پر پورا اترنے والے؟ ہمارے یہ تبلیغی بھائی بھی عجیب ہیں، میرے ساتھ باربڈوس سے ہم آ رہے تھے، ویسٹ انڈیز سے، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر تشریف لے آئے ہمارا ایک تبلیغی دوست، فرمانے لگے حضرت آپ کے پاس اپنا کھانا ہے؟
کیونکہ ہم وہ جو جس جہاز میں سفر کر رہے تھے، جس پلین میں ہم سفر کر رہے تھے، وہ ایئر کینیڈا کا تھا، تو غیر مسلم ایئر لائن ہے وہ. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے اچانک سفر کرنا پڑا اور ہم ان کو سیٹ کی بکنگ کے وقت یہ بتا نہ سکے کہ ہمارے لیے مسلم مائل کا انتظام کیجیے گا اس کا، یا سی فوڈ کا انتظام کیجیے. تو پوچھا انہوں نے آپ کے پاس اپنا کھانے کا انتظام ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے میرے پاس ہے، آپ اگر قبول فرما لیں. تو میں تو سمجھ گیا اس کے حلیے کو دیکھ کر. میں نے کہا قبول کرنا کس کو کہتے ہیں، میرے بغیر کھا کے دیکھیے. تو بہت خوش ہوا. وہ اپنا ٹفن لے کے میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھے. تو میرے وہ جو چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے نا جی سیٹ کے پیچھے، اس پہ ایک اس نے پیپر پلیٹ رکھی اور اس کے اوپر وہ کباب بھی رکھ رہے ہیں اور سلائس بھی رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں علماء کو زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دینا چاہیے. ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں، ہم لوگ تو بالکل کچھ جانتے نہیں ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں آپ روح کے ڈاکٹر ہیں، آپ روح کے معالج ہیں. اگر ہم چلہ لگائیں تو آپ کو 4 مہینے لگانے چاہیے، اگر ہم 4 مہینے لگائیں تو آپ کو سال لگانا چاہیے، اگر ہم سال لگائیں تو آپ کو 10 سال لگانے چاہیے. میں نے کہا پھر اگر آپ پوری عمر کے لیے لگائیں تو پھر ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں. مطلب یہ تھا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم اپنی بات، اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں. اور یہی ذوق ہے اللہ کے پیارے بندوں کا کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بات پہنچ جائے. اللہ دستگیر حاجت روا مشکل کشا، ہر جگہ ہر کسی کی دعا پکار سننے اور قبول کرنے والا. کتنا محبوب دین ہے. کینیڈا میں ایک نو مسلم رائٹر نے عیسائیت کو چھوڑ کر جس نے اسلام قبول کیا، چھوٹا سا پمفلٹ لکھا، میں نے اسلام کو کیوں قبول کیا، اس کا ٹائٹل. وہیں کینیڈا کے بارے میں مجھے وہ پمفلٹ ملا. اس میں وہ لکھتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اسلام کی بہت سی خوبیوں سے میں متعارف ہوا، لیکن جو خوبی میرے اندر انقلاب پیدا کرنے کا باعث بنی، جسے دیکھ کر میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، وہ خوبی یہ تھی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں. بنی اسرائیل کے لیے توبہ کا طریقہ یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ فاقتلوا انفسکم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. تم نے جو گناہ کیا ہے، تم نے جو جرم کیا ہے، اب اس کے ازالے کے لیے توبوا الی بارئکم، اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو آگ بھڑکاؤ اور اپنے آپ کو اس میں ڈالو. اگر آگ میں تم جل گئے تو تمہاری توبہ قبول، اور اگر نہ جلے تو گویا تم اتنے منحوس ہو کہ آج بھی تمہیں قبول نہیں کرتی. یہ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں. اور اس نے لکھا کہ ہمارے جو پریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں چرچ میں، جو پادری بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو دنیا کے کتے ہو، گاڈ تمہیں نہیں منہ لگاتا، سارا دن ہیرا پھیری سے کام لیتے ہو. ہم کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، تو تم ہمیں خوش کرو، ہم اللہ کو. اب ہم ان کو پادریوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور انسان کا خوش کرنا کوئی اتنا معمولی بات تو نہیں. ایک دن آپ اس کی اتنی ڈیمانڈ پوری کریں، اگلے دن اتنی ڈیمانڈ ہوگی، پھر اتنی ہوگی، پھر اتنی ہوگی، اور نہ معلوم کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی اس کی. ہم پادریوں کو خوش کر کر کے اس نے کہا لیکن جب میں نے محمد عربی کا قرآن پڑھا
قرآن پاک نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے محبوب میرے بندے جب تجھ سے پوچھے اللہ کہاں ملے گا, ہم نے اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے, تو انہیں بتائیے تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو, اس کی رحمت تو تمہارے قریب ہے. الہ العالمین کتنا قریب, فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم, تو پھر مجھے پکارا کرو نا, مجھے پکارا کرو نا, میں تمہاری دعا پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. نہیں, ادعونی سننے کی بات ہی نہیں آئی, استجب لکم. حکمرانوں سے رابطہ قائم کیجیے. پہلے تو رابطہ آسانی سے نہیں ہوگا, وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈائریکٹ والا جو رابطہ ہے, پہلے تو آپ جب تک ان کو خوش نہیں کریں گے وہ رابطہ ہی نہیں کریں گے, اور جب رابطہ قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کی درخواست پہنچے گی, پھر اس پہ غور ہوگا, پھر اس پہ میٹنگ ہوگی, سیٹنگ ہوگی, پھر چیٹنگ ہوگی. یہ مرحلے ہیں یہاں کے. اب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, سننے والا خانہ ہی ہٹا دیا. تم کبھی مجھے پکارو تو صحیح, میں قبول کرتا ہوں تمہاری ہر دعا کو. سنتا تو ہوں ہی, قبول کرنے کی بات کی ہے, سننے کی بات ہی نہیں کی. آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں. بات شروع ہوئی تھی ادعونی, قال ربکم ادعونی, مجھے پکارا کرو. اور آگے فرمایا الذین یستکبرون عن دعائی نہیں, جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم داخرین, وہ ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوں گے. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے راولپنڈی کے دوستوں کے پکارنا بھی عبادت ہے. اللہ سے مدد مانگنا, ذرا کہیے نا یا اللہ, اور اونچی آواز سے یا اللہ. اوپر والے حضرات یا اللہ یا اللہ. یہ آپ نے کیا کیا؟ عبادت کی ہے, جزاک اللہ. تو یا اللہ عبادت ہوا, تو یا عبد اللہ, اللہ کا پکارنا عبادت, تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. حلوائی کہتا ہے دیکھو جی ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں, یہ جو ما سوى اللہ ہیں وہ تو پتھر کے صنم ہیں, یا لکڑی کے مجسمے ہیں, یا چاند سورج ستارے ہیں, یا سمندر اور دریا کا تراکم ہے. ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں. میدے کے بادشاہو, میدے کے بادشاہو, یہودیوں نے رسول اللہ کو پکارا, عیسائیوں نے رسول اللہ کو پکارا, یہودیوں نے حضرت عزیر سے مدد مانگی, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی, تو وہ ہو گئے جہنمی, وہ ہو گئے جہنمی. اور آپ جس سے مرضی آئی پکار لیا. ایک صاحب نے لکھ دیا دیوار پر یا اللہ مدد, نیچے کون صاحب آئے, اس نے لکھ دیا یا رسول اللہ مدد. ایک تیسرے صاحب آئے, اس نے لکھ دیا یا علی مدد. ایک چوتھے صاحب آئے, اس نے لکھ دیا یا غوث اعظم مدد. ایک پانچواں سادہ لو آیا, دیکھتا رہا سوچتا رہا, نیچے لکھ دیا اے جمعہ خان مدد. اس کے نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا, پتہ بھی لکھ دیا, فون نمبر بھی لکھ دیا. تو لوگوں نے جب فون پر رابطہ قائم کیا بھائی یہ جمعہ خان کون ہوتا ہے جس سے تو نے مدد مانگی, اس نے کہا باقی نام کوئی فارغ نہیں تھا تو میرا باپ ہے جمعہ خان. میں نے کہا میں اپنے پیو کو چھوڑنے مانگا. حالی مرحوم نے اس لیے تو رونا رویا,
کرے غیر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر باہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں۔ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہیں مان جائے۔ پوچھیے علماء کرام سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں موت سے کچھ دیر پہلے صحابہ کے حلقے میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودی اور نصرانیوں پہ لعنت کرے۔ صحابہ کہاں پوچھے رسول کی زبان سے ان بد نصیبوں پہ لعنت، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، یہود و نصارہ پہ اس لیے اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے۔ جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں ان پر تو اللہ کی لعنت، رسول کی زبان سے اللہ کی لعنت، اور جو ولیوں کی، بلکہ تحقیق بھی نہیں کہ یہ کس کی قبر ہے، بس سائز بڑا ہونا چاہیے اور چادر رنگین ہونی چاہیے اور 2-4 جھنڈیاں ہونی چاہیے اور ایک مجاور بیٹھا ہونا چاہیے چلانے کا، جھکنے والوں کی کمی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل بات میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، انتقام لے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے کلیسا تم سے، پتا ہے سامراج کو، استعماری قوتوں کو پتا ہے، جب تک یہ موحد تھے تو ان کے 313 کو بھی قابو میں کرنا مشکل تھا۔ جب تک یہ موحد تھے، بدر میں جیتے، احد میں جیتے، تبوک میں جیتے، یرموک میں جیتے، مدائن میں جیتے، قادسیہ میں جیتے، شاملی میں جیتے، بالاکوٹ میں جیتے، تاریخ کا دامن متحدین کی فتوحات سے معمور نظر آتا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر یہ ایجنٹ چھوڑے ہیں، جبہ پوش ایجنٹ، کہ ان میں شرک کے جراثیم اتارو، اللہ کے در سے ہٹاؤ، مزارات پہ پہنچاؤ۔ یہ میدان کی پہچان رکھتے تھے، انہیں قبرستان پہنچاؤ، زندگی میں قبرستان۔ جو میدان والے تھے وہ قبرستان پہنچاؤ انہیں، جن کے جھنڈے بدر و احد میں لہراتے تھے ان کے جھنڈے قبروں پہ لہرائے، جن کے ہاں مجاہد ہونا وجہ اعزاز تھا انہیں مجاور بناؤ، جن کا شکجائی ہونا رش کے بنانے کا تھا انہیں ہرجائی بنا کر رسوا کر دو۔ اب جو جتنا شرک پھیلائے گا CIA کے اہتمام کے ساتھ اس کو بلند کیا جائے گا، جو جتنا شرک پھیلائے گا، جو سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو لائے گا اور مذہب کے حوالے سے لائے گا، اس کو یہاں CIA بلند کرے گی، میڈیا اس کو اہمیت دے گا، اخبارات میں اس کی تصویر اور اس کے بیان ٹاپ پہ چھپیں گے۔ جو سامراج کے لیے کام آئے گا، جو ان کا اہلکار بنے گا، اسے اپ کیا جائے گا، بلند و بالا کیا جائے گا، اور جو صحیح معنوں میں توحید و سنت کا راستہ اختیار کرے گا اسے پیچھے دھکیلا جائے گا۔ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں سے فرمایا، خوابوں کی تعبیر بعد میں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جو تم آستانے بنائے بیٹھے ہو، دربار بنائے بیٹھے ہو،
یہ تو تمہاری ہوم پروڈکشن ہے، یہ تو تم نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے نام بھی تم نے تجویز کیے ہیں، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، انہیں سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی برہان نہیں تمہارے پاس. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. اس نقطے پر توجہ. ان الحکم الا للہ، کسی کو حکومت کا حق نہیں، حکمرانی کا حق بھی اسی کو. حکمران اعلیٰ کون؟ سپر پاور کون؟ سپریم اتھارٹی کون؟ حکومت الہیہ کا قیام موحدین حضرات، توحید کے سارے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ان حکم الا للہ پہ عمل ہوگا. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا، آج ہم ناراض تو ہیں بلکہ دکھی تو ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے قراردادوں میں بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا، لیکن اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو میں عرض کروں کہ اس جنس کو لانے والا کون ہے؟ وہ کلہاڑا کاٹ رہا تھا نا درخت، تو لکڑی نے چیخ کے کہا، کہاوت کی ہے کوئی منسوخ بات نہیں. لکڑی چلائی کلہاڑے سے کہ تو لوہا میں لکڑی، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی، مجھے کاٹ رہی ہے. لوہے نے کہا میں تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیری اپنی جنس میرے اندر گھسی ہوئی ہے، وہ اٹھا اٹھا کے مارتا ہوں، اگر وہ نکل جائے تو میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ. آپ اگر کچھ دکھی ہیں تو آپ سے زیادہ بڑی بڑی توند والے ملا ان کے ہمنوا اور ان کے ساتھ بھی ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ قوم ان کو ایک پل نہ رہنے دے. پچھلے دن کنونشن بلائے، دیکھا کتنی بڑی جنس اکٹھی تھی وہاں، مختلف سائز کے لوگ، اور ان کے اوپر سوار تھے، خیر سے وہ سوار تھے ان کو، اور یہ بیٹھے ہوئے یتیم، بین الاقوامی یتیم. کوئی سوچتا ہے مجھے 2 لاکھ مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے مجھے 5 لاکھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے. اور فلسفہ کیا ہے حضرت محترم؟ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے اس سلسلے میں نظریات کیا ہے. فلسفہ یہ ہے کہ تعاون کیا جائے، تعلیم سے قلم سے کام لیا جائے، بہرحال دین کی خدمت کرے. بہرحال تیری بہرحال کیکر سے آم کا پھل مانگتے ہو، ببول سے سیب کا پھل مانگتے ہو. کبھی کیکر نے بھی آم کا پھل دیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہم دعا کریں گے. تمہاری دعاؤں پہ اتنا بڑا سوال آ گیا، تمہاری دعائیں ٹھکانے لگ گئی، تم کیکر سے آم کا پھل مانگنے کی دعا کر رہے ہو. اللہ کو تو سب اختیار ہے، وہ تو بغیر ماں باپ سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ تو اس کو سارا اختیار ہے. لیکن تمہاری آرزوؤں کو کیا ہوا، تمہاری تمناؤں کو کیا ہوا، تمہاری دعاؤں کو کیا ہوا کہ جی ہم دعا کریں گے. ہم نے ان کی دعاؤں کی تاثیر دیکھی، اور جب اپنی پگڑی اچھلنے لگی تو اب چھپے ہوئے ہیں کونوں کدروں. کبھی کبھی رسمی طور پر اخباری بیان آ جاتا ہے کھانا پوری کے لیے، اے باد صبا ہم آورتا تست. میں نے تو جب بھی تیر کھایا پلٹ کے دیکھا تو اپنوں کا چہرہ نظر آیا، نہ رہے نا شیخ القرآن، چلا گیا نا مفتی صاحب. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر وہاں بھی خان میں ہم کھڑے تھے. نواز صاحب نے جملہ کہا تھا کہ ہم عام طور پر کہا جاتے ہیں کہ خلا پیدا ہو گیا ہے. مفتی صاحب کی موت پر لفظ خلا بھی ناکافی ہے، اب میں کیا کہوں کہ کیا ہوگا. تو لفظ خلا بھی ناکافی ہے، اس میں بھی اتنی وسعت نہیں کہ اس نقصان کا صحیح معنوں میں مفہوم پورا ہو سکے.
وزیر بیان دیتے پھرتے اور یہاں ہم صرف قراردادیں پر خدا کی قسم کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے ہو چکا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے ہو چکا ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا. یہی جگہ ہے، اس کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے. راجہ بازار تعلیم قرآن کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے کہ اسی مرکز سے وہ آواز اٹھتی تھی کہ پھر پورے ملک کی دینی قیادت میں ایک روح پیدا ہو جاتی تھی. میرے عزیز دوستوں میں یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علماء کی یہ قیادت کا پہچان، قیادت کی پہچان ہے. علماء کا حقیقی تعارف یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اور میں آپ کو یہی بات کہتا جاؤں، میں نے اپنے دوستوں میں آج کہا کہ ہمارا مقابلہ کفر سے نہیں منافقت سے، اور مسلمانوں کو کفر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے پہنچایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کر رہے تھے منافق تھے. یہودیوں کی یہ جرأت تھی، عیسائیوں کی یہ جرأت تھی کہ وہ اسلام کے سینے میں خنجر اتارتے، اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ مدینے کے در و دیوار گونجتے تھے. لیکن طاقت یہ ہے کہ اسلام کی مرکزیت کو ثبوتاج کرنا ہے، امیر المومنین کو ذمہ کرنا ہے. موحدین حضرات، عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو بھی سمجھاؤ، وہ اللہ ہی کہلاتا ہے، معبود اللہ ہی، مسجود اللہ ہی. ان سب چیزوں سے پہلے حکمران اعلی اللہ ہی. حکومت الہیہ جب تک قائم نہیں ہوگی کوئی بات نہیں بنے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اسی ہدف پہ، جب تک حکومت الہیہ کے لیے سزا ہموار نہیں ہوئی تھی، نہ سجدے آزاد تھے، نہ رکوع آزاد تھے، نہ قیام آزاد تھا، نہ طواف آزاد تھا. سب چیزیں شاد بنو ہاشم میں قیدی کی زندگی گزار رہی تھی. لیکن جب حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا تو پھر قرۂ عرض پہ اللہ کا پرچم لہرایا. فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. یہ ہے دین قیم. اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا یموت. صدیق اکبر کا خطبہ. فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا یموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ آیتیں پہلے سے اتر چکی تھیں، لیکن آج صدیق اکبر کی زبان پر ایسی موضوع ہوئی اور حالات کے مطابق صدیق اکبر کی زبان سے ایسی تطبیق کی فضا قائم ہوئی کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں. صدیق اکبر کے ساتھ سارے صحابہ پڑھتے جا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وقال ربنا وما جعلنا لبشر
بشر من قبلك الخلد وقال الله عز وجل شانه إنك ميت وإنهم ميتون وقال ربنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے، ضبط کا بندھن ٹوٹا اور کہا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں، ابو بکر کے بعد کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں. جناب صدیق اکبر نے فرمایا ابن خطاب سنیے اور پوری امت بھی سنے، محمد عربی ہمارا معبود نہیں محبوب ہے، رحمت عالم ہمارا معبود نہیں محبوب ہے، اور جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ تو معبود اللہ کی ذات ہے. تو جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھا تھا، معبود سمجھا تھا، مشکل کشا سمجھا تھا، حاجت روا کا ساز سمجھا تھا، جس نے حبیب کبریا کو الہ کا مقام دیا تھا، میں آج اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا الہ فوت ہو گیا. اور جو اس کو الہ سمجھتا ہے وہ کبھی فوت ہوا نہ ہوگا، نہ وہ فوت ہونے کے تصور سے قریب ہے. وہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. وہ صرف حی نہیں حی و قیوم ہے. اور باقی کل من علیہا فان. تو یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو ہوش میں آنے کا وقت ہے. ابن خطاب، ہم نے اپنے محبوب کی امانتوں کو سنبھالنا ہے. ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں. امت مسلمہ کو فکری گرداب سے نکال کر حقانیت کے اس زاویے میں لا کھڑا کیا کہ اب سب سقیفہ بنو ساعدہ میں آئندہ قیادت کے لیے امت نے صدیق اکبر کے انتخاب کرنے کے بعد رسول اکرم کی تجہیز و تکفین کا فرض پورا کیا. سوچا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے. صدیق اکبر نے رحمت عالم کی حدیث سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے غسل دینا تو میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قمیص کے ساتھ غسل دیا گیا. البتہ جب کفنایا گیا تو پھر پردے میں وہ قمیص اتار دی گئی. پھر سوچا گیا کہ تدفین کہاں ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے رہنمائی کی، پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے. چنانچہ بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہی رحمت عالم کا دائمی مسکن رہے گا. پھر سوچا گیا نماز جنازہ کے لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہنمائی کر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ذرا مجھے تنہا چھوڑ دینا کہ جبرائیل امین سب سے پہلے میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اور کچھ دیر کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ میں جتنی گنجائش تھی اتنے صحابہ آتے تھے، درود و سلام ثنا و دعا کرتے تھے، اور پھر ان کی جگہ دوسرے، ان کی جگہ تیسرے. اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی، امامت نہیں ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. اشک بہاتے ہوئے صحابہ جب باہر آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے پوچھا میرے ابا جان کو دفن کرائے ہو؟ عرض کیا ہاں شہزادی ہم آپ کے ابا جان کو دفن کرائے. تو روتے ہوئے پوچھا وہ جو ایک بیٹی کا تاثر ہوتا ہے نا، وہ جو ایک بیٹی کے جذبات ہوتے ہیں، تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا جان پہ مٹی ڈالی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے قانون قدرت کی تکمیل کی ہے اور قانون فطرت کی تکمیل کی ہے. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، یہ ہے
کی کہانی، یہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی کہانی کہ مدینہ سوگوار ہے، فضائل اشکبار ہے، حسنین کی آہیں سینوں کو شک کیے جا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، فاروق اعظم مضطرب ہیں، اور آج کا عاشق سنبھالا نہیں جاتا۔ ٹرک کے بونٹ پہ ہار، کار کے بونٹ پہ ہار، بس کے بونٹ پہ ہار، اونٹ کے گلے میں ہار، گھوڑے کے گلے میں ہار، چودھری صاحب کے گلے میں بھی ہار، تاجر صاحب کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے بھی گلے میں ہار، پتہ نہیں چلتا عشق میں ان میں جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے، اور بس اس کا نام رکھ دیا گیا عشق رسول۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ نہیں، ایسا ہے کہ اگر زندگی رہی تو پرسوں جمعرات کو مسلم ٹاؤن میں باقی بات کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی۔ مورخہ 14 ستمبر 1992 بمقام مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی، علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 528123۔ اور پھر فرمایا ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کچھ بناتا ہے، میں نے بھی تیرے لیے بنایا، تو میری جمع پونجی کیا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ۔ سیدنا لقمان کی بھی جمع پونجی یہی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، جب بھی سجدہ کرنا اللہ ہی کا کرنا، جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، جب بھی مصائب و آلام میں پکارنا، مصیبتوں میں مدد مانگنا، جب بھی پکارنا تو اللہ ہی کو پکارنا۔ اس لیے فطرت کہہ رہی تھی، اس لیے باقی جس کو پکارو گے وہ ٹھکرا بھی سکتا ہے، وہ تانا بھی دے سکتا ہے، لیکن صرف یہی ہے جو اپنے در پہ آ کر مانگنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، دامن بھر دیتا ہے۔ صرف یہی ہے جس نے دعوت دی ہے، ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے بنا رکھے ہیں، قبریں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور مرید کی جیب پہ نظر ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن اس در سے صدا آ رہی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گی۔ یہاں اہل نظر کے لیے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، اگرچہ آپ عربی گرامر کو نہیں سمجھتے، اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے کے آپ میری اس گزارش کو سمجھ سکیں۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، ادعونی، اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عن دعائی نہیں، عن دعوتی نہیں۔ شروع ہوئی بات
مجھے پکارا کرو. اور آگے جا کے فرمایا جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں, میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں, فطرت انہیں جہنم میں ڈالے گی. تو کیا سمجھ میں آیا؟ پکارنا جزاک اللہ. کہیے نا ذرا یا اللہ. باہر والے بھی کہیے نا, توڑیے سکوت تو. یا اللہ. جنوری میں بنگلہ دیش کے دورے پہ تھا میں, چٹاگانگ کی انٹرنیشنل کانفرنس, رائے ونڈ کا منظر تھا. لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام کا سیلاب سرکٹ ہاؤس گراؤنڈ میں. ایوب خان مرحوم نے وہ بنوایا تھا, بہت بڑا گراؤنڈ, لبالب بھرا ہوا. نہیں بس نہ بھی آئے تو آپ نہ گھبرانا. ہم تو ویسے بھی اندھیروں میں روشنی پھیلانے میں پوری زندگی لگا رہے. میں نے کہا نا گھبرانا نہیں. میں نے جب ان سے یہ کہلوایا نا یا اللہ, آپ یقین کیجئے اس اخلاص کے ساتھ انہوں نے یا اللہ کہا دل کی گہرائیوں سے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے زمین و آسمان کے فاصلے مٹ گئے. ایسی گونج اٹھی کہ دیر تک اس کی صدائے باز گشت میں سنتا رہا. اور ایک میرے یہ دوست ہیں, کہیے نا ذرا یا اللہ. یہ آپ نے کیا کیا؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس میرے لیے یہی نجات کا سرمایہ ہے حضرت. پھر ذرا یا اللہ. یہ کیا ہے؟ جن کو سمجھ میں آیا ہے وہ جواب دے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھ کر جب انسان پکارتا ہے اے اللہ یا اللہ کہتا ہے تو یہ کیا بنتا ہے؟ عبادت ہے. تو پھر اگر کوئی یا عبداللہ کہے تو یہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی کوئی دلائل چاہیے؟ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہر مسلمان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم جس انداز میں مصائب و آلام میں اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے سوا اگر کسی اور کو پکارا جائے تو یہ کیا بنتا ہے؟ اسلام میں شرک بنتا ہے. عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے, وہ کون ہو گئے؟ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے. یہودیوں نے کہا ہم عزیر علیہ السلام کو پکاریں گے مدد کے لیے, وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو پھر یہ جو کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے, کوئی حضرت معین الدین چشتی کو پکار رہا ہے, الطاف حسین حالی اس لیے تو پوچھتا ہے کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو وہ اگر مٹی کی مورتی بنا کر اس کے آگے جھکے تو وہ بن جائے کافر, اور آپ اگر 7 فٹ کی لمبی قبر بنا کر اس کے آگے جھکے تو یہ بن جائے عشق. وہ چلا گیا نا ہندو لیڈر کسی عرس میں, وہاں جا کے دیکھا جاہل مسلمان دور سے آتے ہیں اور جھکتے ہیں قبر پر. کچھ دیر دیکھتا رہا, پھر اس نے بھاشن دیا, کہنے لگا مسلمان, یہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا, لیڈر لوگ ہر جگہ بیچارے چلے جاتے ہیں, سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں نا, رائے میں بھی چلے جاتے ہیں, ادھر ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. سیاسی مجبوری جو ہوئی نا جی, سب کو خوش کرنا ہوا نا جی, بہت جڑے نہیں ہوئے. یہ سب کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چلا گیا وہ. جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان قبر پہ جھک رہے ہیں تو پھر کہنے لگا مسلمان دوستوں, مسلمان بھائیوں, میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی بہت بڑا فاصلہ ہے, بہت بڑی دوری ہے, لیکن یہاں آج میں آیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ میں اور ہمارے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے, بس اتنا سا فرق ہے کہ آپ کھڑی کو پوچھتے ہیں, آپ پڑی کو پوچھتے ہیں, ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں. اگر آپ کی پڑی کھڑی ہو جائے یا ہماری کھڑی پڑی ہو جائے تو وی آر سیم.
بس صرف اتنا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوچھنا تو الطاف حسین حالی نے پوچھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، تباہ کرنے مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں. واہ بھائی واہ، یہ فریڈم کہاں سے ملا مومنوں؟ اللہ والوں کے تو ہم نام لیوا، ان کے گلشن علم حکمت کے پانی دیوا، ہم تو ان کے مشن کے مبلغ. کہنے لگا تو پھر آپ مزاروں کو سجدہ بھی کرتے ہوں گے نا؟ کہ یہ اولیاء کرام نے نہیں کہا. وہ مزاروں کو سجدہ کرنا اولیاء کرام کی ضرورت نہیں، یہ مجاور کی ضرورت ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا جی، یہ اس کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا میری جمع پونجی یہ ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک اور روشن ضمیر کی بات قرآن کریم نے بتائی سورہ بقرہ میں. فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تمہیں یاد ہے کچھ جب سیدنا یعقوب دنیا چھوڑنے لگے، موت کے آثار نظر آئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے میں نے تمہیں تعلیم دی، میں نے تمہیں ایک سبق یاد کرایا، چاہتا ہوں موت سے پہلے امتحان لے لوں میرا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں. میں نے جو تمہیں تعلیم دی وہ تعلیم یاد ہے کہ نہیں؟ موت سے پہلے چاہتا ہوں کہ تم سے معلوم کر لوں ما تعبدون من بعدی. بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ تمہارا معبود کون؟ سید پور والوں، اللہ آپ کو توفیق دے، ایمان افروز جواب دیجئے تاکہ یہ پہلو میں کھڑے ہوئے پہاڑوں کا ہر پتھر، ہر سنگریزہ گواہ بن جائے کہ میں نے کہلوایا اور آپ نے کہا. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ اللہ نا، اللہ ہی. اور یہ ہی پہ زور دینا اگر آپ نے بائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا ہے اور زور دینا ہے تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ یا اللہ بھی، اللہ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی. بہت عرصہ پہلے